بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آپ کو ویڈیو کے ٹائٹل سے پتہ چل گیا ہوگا کہ آج ہم کس موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ دوستو، ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک تک ہر ایک عہد میں جو پیغمبر ہوتے تھے وہ اپنی امت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت اور فضائل ضرور بیان کرتے تھے، اور جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبروں پر آسمان سے نازل کی ان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراتب و فضائل ضرور بیان فرمائے۔ پھر وہ پیغمبر حضرات اپنے وقت کے لوگوں کو ان مراتب و فضائل سے روشناس کراتے رہے۔ روایت ہے کہ عبد المطلب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت بیت اللہ میں تھے۔ عبد المطلب کہتے ہیں، جب آدھی رات ہوئی تو غیب سے ایک آواز آئی اور اسی رات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ جب میں نے آسمان کی طرف اپنی نظریں اٹھا کر دیکھا کہ سب فرشتے تکیہ رکھ رہے ہیں، اور پھر میں نے اپنی نظر بتوں کی طرف کی تو دیکھا کہ وہ سب کے سب زمین پر گر کر ٹوٹ گئے ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد ایک دوسری آواز آئی، اور اس آواز میں کوئی یہ کہتا تھا کہ بشارت بعد اے اہل زمین، نبی آخر الزماں پیدا ہوئے اور آب رحمت ان کو دلانے کو لایا گیا، اور خانہ کعبہ بھی اس وقت حرکت میں آیا۔ پھر سجدہ کیا، مگر میں اس وقت خواب شکر میں تھا۔ فوراً نیند سے اٹھا اور دل میں کہا دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تب میں نے بنی شیبہ کے دروازے سے نکل کر کوہ صفا و مروہ کو دیکھا، وہ بھی لرزے میں ہیں۔ اس کو دیکھتے ہی مجھ کو لرزہ آیا۔ پھر چاروں طرف سے یہ آواز آنے لگی کہ اے قریش، مت ڈرو۔ پس اس سے میں ہولناک ہوا اور پھر چپکا ہو رہا، اور یہ اندیشہ مجھ کو ہوا کہ آمنہ کے گھر پر کیوں کر جاؤں۔ بہر صورت ان کے مکان پر گیا، جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ مرغ سب ہوا کے آمنہ کے مکان کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں، اور ایک ٹکڑا ابر کا ان کے مکان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے۔ یہ دیکھ کر میں بے اختیار ہو کر گر پڑا، اور جب ہوش میں آیا چاہا کہ آمنہ کے حجرے میں جاؤں اور وہاں جا کر دیکھوں کیا ماجرا ہے۔ یہ دیکھنے کی میں نے بہت کوشش کی، بہت بڑی دشواریوں سے میں اس کے دروازے پر گیا تو اس جگہ میں نے خوشبو مشک عنبر وعود کی پائی، اور پھر ان کے حجرے کا دروازہ کھول کر کچھ سنبھلا، دو چشم کے درمیان پیشانی پر ان کی نظر میری پڑی، کیونکہ وہ جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ اس وقت میں چاہتا تھا کہ اپنا گریبان پاڑا پاڑا کروں۔ میں نے اسی اثنا میں آمنہ سے پوچھا، تم سوتی ہو یا جاگتی ہو؟ آمنہ یہ سن کر بولی کہ میں جاگتی ہوں۔ پھر میں نے ان سے کہا، اے آمنہ، بتاؤ کہ وہ نور جو تمہاری دو چشم کے درمیان تھا وہ کیا ہوا؟ کہنے لگیں کہ وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ جواب، پیدا ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی عبد المطلب نے آمنہ سے کہا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس کو دیکھوں۔ وہ بولی، میں آج اس کو نہ دکھا سکوں گی۔ عبد المطلب نے کہا، کیوں نہیں دکھا سکو گی؟ آمنہ نے کہا، جس وقت وہ لڑکا پیدا ہوا تو ایک شخص غیب سے کہہ رہا تھا کہ اے آمنہ، اس لڑکے کو 3 دن تک کسی کو مت دکھانا۔ یہ سنتے ہی میں نے اپنی شمشیر میان سے کھینچ کر کہا، کس نے تم کو منع کیا ہے؟ اس کو میرے پاس لاؤ، ورنہ میں تم کو جان سے مار ڈالوں گا، اور لڑکے کو مجھے جلد سے جلد دکھاؤ۔ تب وہ بولی، بہت اچھا، آپ مالک ہیں، اس حجرے میں آ کر اس لڑکے کو دیکھیے، صوف اور 4 پایا حریر میں سلا رکھا ہے۔ تب میں نے ارادہ کیا کہ اس لڑکے کو دیکھوں۔ وہی حجرے میں اس وقت اس کو دیکھنے نہ پاؤ گے، کیونکہ اس وقت ان کے پاس فرشتے ان کی ملازمت میں آئے ہوئے ہیں،
جب تک وہ نہ رخصت ہو جائیں اس وقت تک بنی آدم کو فرشتوں کی مجلس میں جانا منع ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں یہ بات سن کر میرا بدن کانپنے لگا اور وہ شمشیر بھی میرے ہاتھ سے گر پڑی اور میں اس وقت اس لڑکے کو دیکھنے نہ پایا، اور میں نے چاہا کہ اس خبر کو قریشیوں سے جا کر کہوں، چنانچہ اسی وقت میری زبان بند ہو گئی اور میری زبان اس بری طرح سے بند ہوئی کہ پھر میں 7 دن تک کسی سے بات نہ کر سکا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا، وہ مرغ سب اور ابر سفید جو آمنہ کے گھر پر سایہ کیے ہوئے تھے وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا اس میں سر الہی مزمر تھا۔ عبد المطلب نے کہا میں نے اس وقت سنا کہ آسمان اور زمین سے یہ آواز آئی، معشر الخلائق محمد حبیب خدا اشرف الانبیاء ہیں، مبارک ہو اس گھر کو جس گھر میں ہیں۔ روایت ہے کہ جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت تمام بت جہاں کے شکستہ ہو گئی اور آتش کدہ فارس کا جو کہ 1000 برس سے جل رہا تھا وہ بجھ گیا، اور نوشیروہ کے بالا خانے پر 12 برج تھے، سب ٹوٹ پڑے اور لاتوں اعضاء گر پڑے۔ معرج النبوت میں لکھا ہے کہ نوشیروہ کی سلطنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ تولد تک 42 برس سے اوپر گزری تھی، اور زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 600 برس سے اوپر گزرا، اور زمانہ اسکندر رومی کو 872 برس ہوئے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ 1800 برس، اور بعض روایات میں 3070 برس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ 3800 برس، اور بعض روایات میں 3070 برس گزرے تھے، اور زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کو 4109 برس، اور بعض روایات میں آیا ہے 4409 برس گزرے تھے، اور زمانہ حضرت آدم علیہ السلام کو 6163 برس گزرے تھے۔ یہ تمام تاریخ کے حوالہ جات کتاب السیر میں لکھے تھے، اور بعض روایات میں 6750 برس گزرے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے تک، اور کرسی نامہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہے: محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن قسی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوئی ابن غالب ابن فہرہ بن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن حزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مزرہ بن نزارہ بن مودہ بن عدنان، یہاں تک کہ محدثین کے نزدیک محقق ہے، اور عدنان سے حضرت آدم علیہ السلام تک۔ روایات میں بہت اختلاف ہے، اور بعض روایات میں یوں ہیں کہ عدنان ابن اوبن ابن یسا ابن یمسا ابن سلمان ابن حمل بن کیدار ابن حضرت اسماعیل ابن حضرت ابراہیم خلیل بن طارح بن نحور بن سماروح ابن رعوہ بن فایا ابن مامر ابن شایہ ابن ارفاشد ابن سام ابن نوح ابن مالک ابن منوشلو ابن احنوح ابن بردہ ابن حضرت محلائل ابن کینان ابن انوش ابن شیش ابن حضرت آدم، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ شریفہ کا نام آمنہ بنت ہب ابن عبد مناف ابن قسی ابن کلاب ابن مرہ، اور پھر مرہ سے حضرت آدم تک حضرت کی والدہ محترمہ کا نسب نامہ بھی پہنچتا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اب اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔